وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولاده وأزواجه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. بند کرو لائن نہیں ہوگا تو فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. صدق الله العلي العظيم. وبلغنا رسوله النبي الأمين المهدي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا صلوا علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. من سمع اسمی الاذان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی شان ہے، جس نے اذان میں میرا نام سنا فقبل لبیک حامی ہے، اور نام سننے کے بعد اس نے دونوں انگلیوں پیٹھ کو اوپری حصے کو اپنے ہونٹ سے لگایا، اور ہونٹ سے لگانے کے بعد اس نے اپنی آنکھوں پہ پھیر لیا. نبی کونین کا آخری جملہ اس حدیث پاک کا یہ ہے، لم یکن ابدا، وہ شخص کبھی اندھا نہیں ہوگا، وہ شخص کبھی اندھا نہیں ہو سکتا. تو علماء اہل سنت کا یہ وغیرہ طریقہ اور یہ معمول رہا ہے کہ وہ ہر حدیث کو اپنے اندر عملی تشکیل، عملی صورت دینے کی پوری کوشش کرتے ہیں کہ کوئی حدیث ہمارے نبی کی مس نہ ہو، بلکہ ساری حدیثیں ہم اپنے عمل، اپنے کردار میں اتار سکیں. تو پھر اس کا طرز اور طریقہ یہ علماء نے دیا ایسا ہے کہ جب جب ہم اذان میں اپنے نبی کا نام سنیں گے تب تب اپنے انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں پہ مس کریں گے اور یہ معمول بنائے رکھیں گے. کوئی تو وقت ایسا آئے گا کہ بندے کے اندر اخلاص ہوگا اور ادھر سے قبولیت کی کڑی ہوگی کہ وہ شخص کبھی اندھا نہ ہو سکے. لیکن یہاں پر ایک چیز میں عرض کر کے جو قابل غور بات ہے وہ یہ ہے کہ نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ صرف ماتھے کی آنکھوں کی بینائی نہیں جائے گی، یہ نہیں فرمایا، مطلقاً فرمایا کہ وہ آدمی اندھا نہیں ہوگا. اب ایک نظر ہے دل کی، ایمان کی نظر، اور ایک نظر ہے جو آپ کی پیشانی میں، آپ کے سر پہ لگی ہوئی ہے. میرے رسول ضمانت دے رہے ہیں کہ جو میرے نام کو سن کر تعظیماً، احتراماً، تکریماً اپنے انگوٹھوں کو چومتا رہے گا اور آنکھوں سے لگاتا رہے گا، اس کی بینائی ایمان کی بھی مضبوط رہے گی اور ماتھے کی آنکھ کی بھی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول
लवजदुल्लाह तव्वाबुर रहीमा। इतने जोरदार और बलबला अंगेज किताब आप लोगों ने सुन लिया है, तो ज़रा इत्मीनान वाला माहौल बनाएं। बस 5-10 मिनट, ज़्यादा देर आपका वक्त नहीं दिया जाएगा। बारिश की हो रही है, आप निकल कर कहाँ जाएंगे? या तो कीचड़ का सामना होगा या इधर उधर बैठे रहेंगे। इत्तेफाक से जगह भी मुक़द्दस है और महफिल भी मुक़द्दस है। और इस महफिल में बात भी अपनी या उनकी नहीं हो रही है, मदीने वाले की हो रही है। अब इस लम्हे और इस साथ से बेहतर और कौन सी साथ होगी? इस गांव में कहीं भी चले जाएं, इससे बेहतर घड़ी नहीं मिल सकती। फरमाया वमा अरसलना मिन रसूलिन, हमने एक खास रसूल को भेजा है। किसको भेजा है? खास रसूल को भेजा है। परवरदिगार आदम भी रसूल, नूह भी रसूल, मूसा ईसा भी रसूल, इब्राहीम और इस्माइल भी रसूल, सुलेमान और दाऊद भी रसूल, यहया और ज़करिया भी रसूल, शुएब भी रसूल, सालेह भी रसूल। इतने रसूल हैं, कहीं मिन रसूलिन से मुराद वो तो नहीं। कहा देखो बात इतनी सी है कि वो सब रसूल हैं, मेरा पैगाम लेकर आए, मेरे अहकामात को उन्होंने आम किया, मगर ये रसूल ऐसा रसूल है, याद रखें, आदम नूह की शरीयत के रसूल नहीं है, नूह इब्राहीम की शरीयत के रसूल नहीं है, इस्माइल मूसा की शरीयत के रसूल नहीं है, मूसा ईसा की शरीयत के रसूल नहीं है। रब मेरा ये अकीदा दे रहा है, ये शऊर दे रहा है और ये खुशबख्ती दे रहा है और ये सआदत भरे लम्हे अता फरमा रहा है कि ऐ मेरे महबूब की उम्मत जरा गौर करो, वो रसूल किसी और रसूल के रसूल नहीं है, मगर ये जो रसूल है वो तुम्हारा भी रसूल है और सारे रसूलों का भी रसूल है। वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाहि। रसूल जो भेजा है वो इसलिए नहीं भेजा कि बस इनके नाम पे लंगर खाया जाए। रसूल जो भेजा है वो इसलिए नहीं भेजा कि सिर्फ इनके नाम की शिरनी खाई जाए। रसूल जो भेजा है वो सिर्फ इसलिए नहीं भेजा कि इनके नाम पर सिर्फ शोर और वावेला बचाया जाए। ये रसूल इसलिए भेजे गए, इल्ला लियुताअ, भेजे इसीलिए गए कि इनकी जिंदगी, इनके किरदार, इनकी गुफ्तार, इनके तबस्सुम, इनकी सुबह शाम, इनके गुलाम, इनकी आल, इनके असहाब, इन पर जो उतरी किताब, इनके शहर, इनकी सुन्नते करीमा, हर तर्ज को अपनाया जाए। अगर सहाबा हैं तो उनकी भी इज्जत की जाए, अगर आल हैं तो उनकी भी इज्जत की जाए, उन पर जो किताब है उनकी भी इज्जत, उसकी भी इज्जत की जाए, उनका जो शहर है उस शहर की भी इज्जत की जाए, उनका जो कलमा है उस कलमे की भी इज्जत की जाए। उन्होंने जो तरीका दिया, नमाज दिया, रोजा दिया, हज दिया, ज़कात दी, आमाले सालिहा दिया, इन सब की इताअत करो। और याद रखो, अगर ईसा इब्ने मरियम आएंगे वो भी इताअत करेंगे। और जितने अंबिया और रसूलों ने दुआ की कि उम्मते मोहम्मदिया में पैदा करवा, मौका दे, वो भी अगर आते तो उन पर भी लाजिम और वाजिब था कि इस रसूल की इत्तिबा और फरमाबरदारी करे। हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं, फारूक आजम हैं, बहुत मुहद्दिसीन ने इस हदीस को बयान किया है। वो देखते हैं कि हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो तौरेत की तिलावत कर रहे हैं। तौरेत पढ़ते पढ़ते उन्होंने मूसा की तारीफ उस किताब में पढ़ना शुरू कर दिया। नबी जलवागर हैं, नबी जलवागर हैं, नबी बगैर कहे भी कह दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी जलवागर हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं और हजरत उमर मूसा की तारीफ किए जा रहे हैं। अच्छा बताएं,
وہ آسمانی صحیفہ ہے کہ نہیں، اللہ کا کلام ہے کہ نہیں، جو توریت ہے نا اللہ کا کلام۔ حضرت عمر فاروق پڑھ رہے ہیں، نبی ہمارا سامنے موجود ہے، نبی کے چہرے میں تبدیلی آنے لگی، موسیٰ کی تعریف ہو رہی ہے، نبی کی رنگت حسن مصطفی کی رنگت بدلتی جا رہی ہے۔ اس بدلی ہوئی رنگت کو حضرت ابوبکر صدیق نے دیکھ لیا۔ سبحان اللہ۔ جو چہرے رسول کی رنگت کو دیکھے محسوس کرے اسے صدیق اکبر کہتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے دیکھا، کہا عمر توریت تو پڑھ رہے ہو، نبی کا چہرہ بھی دیکھو بدلتا جا رہا ہے۔ حضرت عمر کی نظر جب چہرہ رسول والضحیٰ پہ پڑتی ہے، فوراً کتاب کو بند کیا، بند کر کے کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اے عمر فاروق، آپ معافی مانگ لیتے، کلمہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ آپ معافی مانگ لیتے، کلمہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کہا دیکھو بات اتنی سی ہے، معافی میں مانگ لیتا وہ معاف کر دیتے، کلمہ پڑھ کر لوگوں کو یہ پیغام دے رہا ہوں کہ دیکھو جب نبی ناراض ہو تو کلمہ بھی فائدہ نہیں دیتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی ناراض ہو تو کلمہ بھی فائدہ نہیں دیتا۔ نہ کلمہ اسی لیے پڑھا جاتا ہے کہ نبی راضی ہو جائے، کلمہ اسی لیے پڑھا جاتا ہے۔ اب بات تو سمجھ میں آ گئی نا، ان لوگوں کو جا کر بتا دیں کہ اگر صحیفہ پڑھنے سے تراویح ہو جاتی، نماز ہو جاتی، بخشش ہو جاتی تو حضرت عمر کو کلمہ پڑھنے کی ضرورت کیا تھی؟ سبحان اللہ۔ وہ تو آسمانی کتاب پڑھ رہے ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں وہ بھی تو قرآن پڑھ رہا ہے نماز میں، ہم اس کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں تو کون سی ہماری نماز خراب ہو جائے گی؟ لوگ کہتے ہیں وہ بھی تو قرآن کی سورت کی تلاوت ہی تو کر رہا ہے، آپ کہتے ہیں دیوبندی وہابیوں کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، وہ بھی بیچارہ تسبیح پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے۔ ہم نے کہا اس حدیث کو ذہن میں رکھو گے، کبھی ٹھوکر نہیں کھانی پڑے گی، کبھی خطا نہیں واقع ہوگی۔ ارے جب حضرت عمر جیسا جس کی جنت کی بشارت نبی دے، جس کی رائے پر قرآن کی آیت اترے، جس کو دیکھ کر شیطان راستہ بدل دے، جس کی خلافت سب سے زیادہ ہو، اور جن کا عدل انصاف زمین آج تک گواہی دے، وہ حضرت عمر فاروق نے آسمانی کتاب پڑھ کر یہ بتلا دیا ایمان آسمانی صحیفوں سے نہیں بچتا، حضور کی محبت سے بچتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ۔ کوئی کہہ سکتا ہے وہ مکہ کے تھے، مکہ کے لوگ ان کی اتباع کریں۔ کوئی کہہ سکتا ہے وہ مدینے میں ہجرت کر کے گئے، مدینے کے لوگ ان کی اتباع کریں۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ ان کے خاندان کے لوگ ان کی اتباع کریں۔ کوئی کہہ سکتا ہے ان کے صحابہ ان کی اتباع کریں۔ ہم ہندوستان میں رہ رہے ہیں، ہم کیوں اتباع کریں؟ تو اللہ نے اسی طرز اور بدعقیدگی کا جواب دیتے ہوئے اس نے اپنے نبی کو، رسول کو، خاص رسول کو تنہا نہیں چھوڑا۔ اس نے کہا بِإِذْنِ اللہ، کہا اس کی اتباع، اس کی فرما برداری، اس کی اطاعت، اس کے پیچھے چلنا، یہ مت سوچنا یہ کسی قبیلے، کنبے اور گھرانے سے نکلا ہوا تنہا فرد ہے، تنہا ہے، انفرادی شخصیت ہے، انفرادیت رکھتا ہے، یہ مت سوچنا اس کے پیچھے بِإِذْنِ اللہ ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ قدم اٹھا رہا ہے تو بِإِذْنِ اللہ، یہ مسکرا رہا ہے تو بِإِذْنِ اللہ، یعنی اللہ کی اجازت سے، اللہ کے حکم سے یہ چل رہا ہے تو بِإِذْنِ اللہ، یہ بیٹھ رہا ہے تو بِإِذْنِ اللہ، یہ اٹھ رہا ہے تو بِإِذْنِ اللہ، یہ بھوکا رہ رہا ہے تو بِإِذْنِ اللہ، یہ کھا رہا ہے تو بِإِذْنِ اللہ، یہ تلوار چلا رہا ہے تو بِإِذْنِ اللہ، یہ اپنے غلاموں کو پیار دے رہا ہے تو بِإِذْنِ اللہ، یہ ہجرت کر رہا ہے تو بِإِذْنِ اللہ، یہ اپنے بستر پر علی کو سلا رہا ہے تو بِإِذْنِ اللہ، یہ غار میں ابو بکر کو لے کر بیٹھا ہے تو بِإِذْنِ اللہ، یہ عثمان
عثمان غنی کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہہ کر اوپر رکھ کر بیعت کر رہا ہے، تو باذن اللہ یہ بہت سارے صحابہ کو ایک پیالے سے سیراب کر رہا ہے، تو باذن اللہ یہ جابر کے دونوں مرے ہوئے بیٹوں کو زندہ کر رہا ہے، تو باذن اللہ یہ کھجور کے تنوں کو اپنی جڑ سے چھوڑ کر اپنی بارگاہ میں بلا رہا ہے، تو باذن اللہ اس کے پیچھے چرند پرند جو اسے سجدہ کر رہے ہیں، یہ باذن اللہ یاد رکھو اللہ کا اذن، اللہ کا حکم اس وقت تک بندے کو نہیں مل سکتا جب تک کہ مصطفیٰ جان رحمت کی عزت اور محبت اس کے دل میں نہ آ جائے۔ یہ سب باذن اللہ آج ہم اس مسجد میں حضور کا ذکر کر رہے ہیں تو سمجھ جائیں باذن اللہ کر رہے ہیں، اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں، اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں۔ کوئی حضور کے گستاخوں کو قتل کرے تو سمجھ جاؤ اس نے باذن اللہ کیا ہے، کوئی اگر حضور کے ناموس عزت پر اپنی جان قربان کرے تو باذن اللہ کر رہا ہے۔ تو پل صراط سے بھیا گزرے گا وہی جس کے دل میں حضور کی محبت ہو، حضور کا عشق ہو، اور جب عشق رسول، ادب رسول اس کے دل میں ہو تو پل صراط سے گھبرانے کی ضرورت نہیں، لڑکھڑانے کی ضرورت نہیں، وہ بجلی کی طرح پار ہو جائے گا۔ تبھی تو جبرائیل نے کہا بارگاہ رسول میں آ کر، حضور میں آپ کا خادم، مجھے آپ اجازت دیں جو آپ پر درود بھیجتے ہیں، پڑھتے ہیں، آپ کے غلام بروز حشر ہمیں یہ اجازت دے کہ پل صراط سے جب آپ کے غلام گزرے تو میں اپنے پر کو پھیلا دوں تاکہ وہ آسانی سے گزر جائے۔ جو کچھ بیان ہو رہا ہے ہم سب مل کر یہ دعا کرتے ہیں کہ اس کا ثواب مرحومہ تک اللہ پہنچا دے۔ دعا سب سے زیادہ قبول کب ہوتی ہے؟ جب اس شخص کے بارے میں دعا کی جائے جو وہ موجود نہ رہے۔ اللہ کے رسول کا ارشاد ہے کہ دعا کسی کے حق میں آپ کریں اور وہ سامنے رہے نہ، اس کے لیے دعا کریں تو یہ قبولیت کی سب سے بڑی گھڑی ہوتی ہے کہ اس کے حق میں یہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ تو اب لوگ کہتے ہیں جو قبر میں چلا گیا اس کے لیے دعا مت کرو، ارے صاحب وہ موجود رہی، اس کی طرف سے کوئی پریشر نہیں ہے۔ اگر ہم آپ کے منہ پر دعا کریں تو آپ کو دکھانے کے لیے، آپ کو خوش کرنے کے لیے اس میں ریا ہو سکتا ہے، خود نمائی ہو سکتی ہے، تصنع ہو سکتا ہے، لیکن جب آپ موجود نہ رہیں اور میں آپ کے لیے دعا کروں تو اس میں اخلاص ہوتا ہے، اس میں اخلاص ہوتا ہے، وہ دعا قبول کر لی جاتی ہے۔ جب میت قبر کے اندر ہو، ہم اسے دیکھ نہیں رہے ہیں اور وہ مٹی اس کے اوپر ہے اور سب کے سب دعا کریں تو ایسی دعا اللہ قبول کر لیتا ہے۔ تو جو لوگ کہیں نا دعا کسی کے حق میں قبول نہیں ہوتی، تو پھر آپ سعودی میں ہیں، آپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو آپ گاؤں میں دعا کیوں کروا رہے ہیں؟ آپ تو اتنی دور ہیں، آپ نے اللہ کی قدرت کو بھی محدود بنا دیا ہے کہ اللہ کی قدرت پر زمین پر کام کرتی ہے، زمین کے اندر کام نہیں کرتی۔ بعض لوگ کہتے ہیں مردہ قبر میں جا کر مٹی کے ساتھ مل جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ بلا وجہ اتنا پانی آپ خرچ کیوں کر رہے ہیں غسل دینے پر، یا کفن کیوں پہنا رہے ہیں، اتنا سارا کپڑا کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ جب اسے مٹی میں ہی مل جانا ہے، جب اسے ختم ہی ہو جانا ہے تو کپڑا اور پانی اور اتنی ساری محنت کیوں کی جا رہی ہے؟ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو میں عرض یہ کر دوں کہ یہ کفن، یہ غسل، یہ خوشبو اور مومنین کا کاندھا اسی لیے حضور نے دیا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اس سے جو مومن فوت ہوا ہے اب اس زمین پر اس سے زیادہ وزنی اور قیمتی شے کوئی اور نہیں ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ وہ مٹی میں جا کر مٹی نہیں ہوتا بلکہ فرشتے آتے ہیں اور اس کے لیے اللہ جنت کی کھڑکی اور بچھونا بچھا دیا کرتا ہے۔ وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك، ہم نے حضور کی اطاعت
اطاعت کی، فرما برداری کی، پھر ہم آگے گئے، ٹھوکر لگ گئی، ٹھوکر ایسی لگی کہ بندہ راہ راست سے بھٹک گیا، شراب پی لیتا ہے، جھوٹ بول دیتا ہے، جوا کھیل لیتا ہے، یا شریعت مصطفی سے ہٹ جاتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے نا۔ بہت سارے لوگ تو داڑھی رکھ کے چھلوا دیتے ہیں، پورے سال رمضان بھر نماز پڑھتے ہیں، اور جیسے ہی عید الفطر کی نماز پڑھتے ہیں فارغ ہو جاتے ہیں۔ ہوتا ہے ایسا؟ تو اب اللہ کا کرم دیکھے اپنے محبوب کے صدقے میں کتنی بڑی مہربانی فرما رہا ہے وہ۔ کہا اگر تمہیں ٹھوکر لگ جائے، اطاعت فرما برداری کرتے کرتے تم سے کوئی خطا ہو جائے، تو تمہیں ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا پھر اطاعت کی ہے ہم نے حضور کی، اطاعت فرما برداری کی ہے حضور کی۔ مثال کے طور پر آپ کسی دربار میں رہتے ہیں، صبح ان کے لیے، دوپہر ان کے لیے، شام ان کے لیے، طاقت ان کے لیے، جوانی ان کے لیے، بڑھاپا ان کے لیے، اور جب آپ پر کوئی مصیبت آئے تو مصیبت دور کرنے کے لیے اگر آپ کو کہیں اور جانا پڑے تو دربار کی توہین ہوگی کہ نہیں؟ ہوگی نا۔ لوگ بھی تانا دیں گے، اس کو دیکھو، اس نے اپنا سب کچھ اس دربار میں دان کر دیا، پیسہ دے دیا، طاقت دے دی، جوانی دے دیا، وقت دے دیا، اور جب اس پر مصیبت آئی تو اب یہ کہیں اور جا رہا ہے، یہ کہیں اور جا رہا ہے۔ یہی تو رب کی محبت کو گوارا نہیں، یہی تو رب کی محبت کو گوارا نہیں۔ اس نے فرمایا کہ جب اطاعت کی ہے میرے محبوب کی تو تمہیں تمہارے گناہوں خطاؤں کی معافی کہیں اور سے نہیں ملے گی، وہیں سے ملے گی، وہیں سے ملے گی۔ کہا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ۔ اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر لو، گناہ کر لو، تو میرے محبوب کے پاس چلے جانا اور جا کر کھڑے مت رہنا، تن کر کھڑے مت رہنا۔ کیا کرنا؟ ان سے کہنا یا رسول اللہ ہمارے لیے دعا فرما دے۔ جب میرا رسول تمہارے لیے اپنے ہاتھوں کو بلند کر دے گا، ان کا ہاتھ کبھی ایسے اٹھایا جاتا، کبھی ایسے اٹھایا جاتا، کبھی ایسے اٹھایا جاتا۔ یہ تینوں ہمارے نبی کی سنت ہے۔ حج کے دوران میرے نبی نے ایسے دعا فرمائی کہ سفیدی ظاہر ہو رہی تھی، ایک موقع پر حضور نے ایسے دعا فرمائی، ایک موقع پر حضور نے زیادہ تر ایسے دعا فرمائی۔ تو یہ تینوں طریقہ ہے رب سے مانگنے کا۔ لہم الرسول، جیسے ہی حضور نے اس گنہگار خطا کار کے لیے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، کہا محبوب، آواز سے قدرت آئی، محبوب اگر یہ اپنی طبیعت سے اپنے لیے دعا کرتا تو صرف اس کو معافی ملتی، صرف اس کو معافی ملتی، لیکن اس نے آپ کی دعا اور آپ کا وسیلہ اور آپ کی نسبت کا سہارا اس نے لیا ہے، آپ کا ہاتھ اس کے گناہ کے بیچ آ گیا ہے، تو اب میں اس کی توبہ بھی قبول کرتا ہوں اور اس پر رحم بھی کرتا ہوں، اور آئندہ سے میں اس کی حفاظت اور اس کو بچانے کی ضمانت بھی لیتا ہوں۔ حضرات محترم، معافی دے دینا، توبہ قبول کر لینا اور چھوڑ دینا یہ اور بات ہے، لیکن اللہ کہتا ہے لَوَجَدُ اللَّهُ، میں خود اس کے حصے میں آ جاتا ہوں، میں خود اس کے ساتھ ہو جاتا ہوں۔ کتنی بڑی سعادت اور خوش نصیبی کی بات ہے جس نے حضور کی اتباع کی، جس نے حضور کی فرما برداری کی۔ اللہ تبارک و تعالی اس مقدس محفل کو قبول فرمائے اور مرحومہ کی قبر میں روشنی عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ کھڑے ہو کر سلام پڑھیں۔